یونیورسٹی گراؤنڈ میں دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ ماہا اس کے گھر کے سارے افراد سے بخوبی واقف تھی۔ دونوں کے گھر والوں کا کافی آنا جانا تھا۔ نشوا کی طرح ماہا کو بھی میرو اپنی بہنوں جیسی عزیز تھی۔ کل سے گھر میں جو ماحول تھا اس کی وجہ سے وہ بہت ڈسٹرب تھی۔ ماہا یزدان بھائی نے اچھا نہیں کیا، میرو کتنی اچھی ہے، میں کبھی بھی ان سے بات نہیں کروں گی۔ وہ ٹیشو ہاتھ میں پکڑے بار بار بہتی آنکھوں کو صاف کر رہی تھی۔ ماہا کو یقیناً میرو کے لیے بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ بچپن سے اسے جانتی تھی۔ سیدھی سادی سی وہ معصوم سی لڑکی پل میں سب کو اپنا گرویدہ کر لیتی تھی۔ وہ گھر میں سب کی لاڈلی تھی، اتنے لاڈ پیار کے باوجود اس میں کوئی بری عادت نہیں تھی۔ یہ بات تو ماہا اس کا گرویدہ اپناتی تھی۔ نشوا یار چپ کر جاؤ، یونی میں ایسے اچھا نہیں لگتا، سب تمہاری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ ماہا اسے سادہ گاتے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا وہ شخص کب سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، جانے کیوں ان سنہری آنکھوں میں بہتے آنسو اسے ذرا پسند نہیں آئے تھے۔ وہ لڑکی جو اپنی چلتی زبان سے سب کی بولتی بند کر دیتی تھی، اس وقت خود بے بس سی لگ رہی تھی۔ اسے اس بات کا حقیقتاً ادراک ہوا تھا۔ وہ لڑکی بولتی ہی اچھی لگتی تھی، یوں روتی اور بے بس بالکل نہیں۔ اس کے دل میں محبت اپنے پر پھیلانے لگی تھی، جس سے وہ خود بھی اس وقت انجان تھا۔ بہت جلد آگاہی کے دوراہے اس پر کھلنے والے تھے۔ وہ کل کا پورا دن گھر سے باہر رہ کر آج ہی گھر لوٹا تھا۔ کسی نے بھی اس سے بات کرنا گوارا نہ کیا۔ وہ بھی چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ اپنے کمرے سے چند قدم فاصلے پر میرو کے کمرے کی طرف کچھ پل نظریں رکھے کھڑا تھا۔ دل بار بار اسے دیکھنے کی دہائی کر رہا تھا، مگر وہ اپنے سارے جذباتوں پر پیر رکھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں بھی آ کر اسے کسی پل چین آیا تھا۔ میرو کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی، مگر اسی کے گھر آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ اب اسے جواب طلب کرنا چاہتی تھی۔ آخر اس کی کہاں غلطی تھی؟ سر میں درد سے ٹیسیں اٹھی تھی، جسے وہ لگاتار اگنور کر رہی تھی۔ داڑ کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی اس کے نزدیک آئی۔ اس کے چہرے پر غم، غصہ، بے بسی اور جانے کیا کیا تھا۔ وہ پہلے ہی مصیب سا کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے، سب بار میں جو کہ اسی کو سینے سے لگا لے، اس کی ساری غلط فہمیاں، سارے شکوے دور کر دے، پر وہ صرف سوچ ہی سکا۔ میرو نے درستگی سے آ کر اس کا گریبان پکڑا۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی میری جگہ کسی اور کو دینے کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں خود کو کہ جو دل میں آئے وہ کریں گے؟ میں کوئی آپ کی غلام نہیں ہوں جو آپ کے حکم کے تابع چلوں۔ آپ کے لیے میری زندگی کوئی مذاق ہے؟ جب دل کیا نکاح کر لیا، جب دل کیا قریب آ گئے، جب دل کیا دور چلے گئے، جب دل کیا کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے گریبان چھوڑ کر پیچھے ہوئی۔ آنکھوں سے آنسو خود کے یوں بے مول ہونے پر زار و قطار بہہ رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن وہ ڈیٹ بنی کھڑی رہی۔ سارے گھر والے دروازے کے قریب کھڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے بھی ان کے درمیان بولنا مناسب نہ سمجھا۔ داجان اپنی لاڈلی پوتی کو یوں دیکھ کر جیسے خود بھی ڈر گئے تھے، جانے اس کے لیے انہوں نے کیا کیا خواب نہ سجائے تھے۔ جسے بے دردی سے رولنے والا ان کا اپنا پوتا ہی تھا، کسی اور سے وہ شکوہ کیا کرتے؟ آپ دھوکے باز ہیں، بتائیے ان سب میں میرا قصور کہاں ہے؟ میری غلطی بتائیے مجھے، میں کہاں غلط ہوں؟ یزدان یوں کھڑا تھا گویا اس کے لبوں پر کف لگ گیا ہو۔ اس سوال کا جواب خود اس کے پاس نہ تھا۔ وہ اسے کیا جواب دیتا؟ کچھ وقت تک تو وہ کچھ بھی بول نہ پایا، پھر خود کو کمپوز کر کے اس کی طرف بڑھا۔ میرو میری بات سنو، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم بعد میں اس بارے میں بات کریں گے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سوچیے گا بھی مت، اب مجھے ہاتھ لگانے کا حق بھی کھو چکے ہیں، اور بعد میں کیوں ابھی جواب دے مجھے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ اب فیصلہ تو میں کروں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر طنزیہ بولی۔ مسکرائے، آپ تو بس دوسروں کی غلطی کی سزا کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ بہت کر لیا آپ کی غلطیوں کو معاف، بہت کر لیا آپ کا انتظار، یہ جانے کب آپ واپس آئیں اور کب اس رشتے کو دوبارہ اپنائیں۔ میں ہی کیوں ہر بار جھکوں؟ آپ تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے نا، تو کہاں گئی آپ کی محبت؟ اس نے بے دردی سے رخساروں پر بہتے آنسو کو رگڑا جو اس کی بے اعتنائی پر بیمار ہو رہے تھے۔ جس کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر تڑپ جاتا تھا، وہ بس کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھتی پھر سے بولی، اب آپ میری شکل دیکھنے کو بھی ترسیں گے؟ جائیے، آزاد کیے آپ کو اس رشتے سے۔ آپ نہیں نبھانا چاہتے اس رشتے کو، تو اب آپ سے کوئی بھی زبردستی نہیں کرے گا۔ آپ میرے ذریعے سب گھر والوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں تو مبارک ہو، آپ کامیاب ہوئے۔
آپ میری ماں کو تکلیف دے کر تائی جان کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اس میں بھی آپ کو فتح ہوئی۔ اکلوتی بیٹی کے اجڑنے پر کون ماں تکلیف میں نہ ہوگی؟ اس وقت آپ کی تکلیف پر انتقام کی پٹی بندھی، آپ کچھ دیکھنا نہیں چاہتے جس دن یہ دھند ہٹے گی نا، آپ کی آنکھوں سے تب دیکھنا آپ پچھتائیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتی ہوئے بولی۔ وہ اس کی باتوں پر جیسا فریز سا ہو گیا، وہ مزید ایک لفظ بھی کہے بغیر اپنے چکراتے سر کو سنبھالتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ یزدان کے دل نے اسے دہائی دی کہ روک لے اسے ایسا محسوس ہوا اگر وہ چلی گئی تو اس کی زندگی میں جو چند ایک خوشیاں ہیں وہ بھی چلی جائیں گی۔ اس کا ایک ایک بڑھتا قدم اس کی خوشیوں کے دروازے اس پر بند کرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی، پر وہ ڈیٹ بنا کھڑا رہا۔ وہ ایک بھی قدم اس کی طرف نہ بڑھا سکا۔ اسے کہہ کر گئی تھی کہ وہ پچھتانے والا ہے، اور وہ واقعی پچھتانے والا تھا۔ گھر آ کر بھی دو سنہری آنکھیں اسے مسلسل ڈسٹرب کر رہی تھی۔ جتنی کوشش کر رہا تھا اس کو چٹکنے کی، اتنا اس کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرا تھا۔ وہ منظر اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ یہ سب اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ اپنی اس کیفیت پر وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ بیوقوف لڑکی ایسے سب کے سامنے کون روتا ہے؟ وہ بھی یونی میں۔ اس کو وہی منظر یاد آئے جب 2-3 لڑکے اس کے رونے پر اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ مسلسل اسی کی طرف اشارہ کر کے کوئی بات کر رہے تھے۔ یہ منظر اہان کو ایکانگ نمایا تھا۔ اس پر اس کا دل کیا یا تو ان لڑکوں کی آنکھیں نوچ لے یا اس بیوقوف لڑکی کو وہاں سے غائب کر دے۔ تا بیٹا ہان، تو کیوں اس لڑاکا لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ تیری بلا سے وہ ہنسے یا روئے؟ وہ بار بار اسی کے سوچ آنے پر خود پر لعنت بیتا ہوا بولا۔ اوریل نے کبھی اس کا نشوا کی طرح لاڑ نہیں کیا تھا، کیونکہ بچپن سے ہی یزدان اس کو لے کر کافی ٹچی تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا وہ ننھی سی گڑیا ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ یزدان کو اس کے لیے سخت انداز دے کر وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اسے وہ بالکل نشوا کی طرح عزیز تھی۔ اسے تکلیف میں دیکھو اسے حقیقتاً دکھ ہوا۔ اسے یزدان بار بے تحاشا غصہ تھا۔ بیرو میں آ جاؤ بچے۔ وہ دروازے پر دستک دیتا اسے اجازت طلب کر رہا تھا۔ وہ جب سے یزدان کے کمرے سے آئے تھے اس کے آنسو ایک پل کے لیے بھی نہ تھمے تھے۔ آ جائیے۔ وہ آنسو پوچھتے اسے اندر آنے کی اجازت دے چکی تھی۔ اوریل نے اندر آتے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا تھا۔ کیسی ہو گڑیا؟ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا بولا۔ اس کا یہ محبت بڑا انداز پہلی بار دیکھا تھا، نہیں تو وہ لیے دیے انداز میں اس سے گفتگو کرتا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو آنسو صاف کیے تھے ذرا سا شفقت بڑا مان پاتے ہی نکل آئے تھے۔ بیرو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا بھائی اب بھی زندہ ہے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں جو تمہارے ساتھ غلط کر جائے۔ یزدان کی فکر مت کرو، اس کو تو میں اچھے سے دیکھ لوں گا۔ اس کا بھائیوں والا مان دینے پر وہ شدت سے رو دی۔ بھائی، مجھے نہیں رہنا یزدان کے ساتھ، مجھے ان کے سائے سے بھی دور رہنا ہے۔ وہ اس کی طرف بہتی آنکھوں سے دیکھ کر بولی۔ جو تم چاہتے ہو وہی ہوگا، وہ اسے یقین دلانے والے انداز میں بولا۔ شکریہ بھائی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ تشکر بڑی نظر اس کے چہرے پر گاڑتی ہوئی بولی۔ بھائی بھی کہتی ہو شکریہ، اب یزدان تم تک تبھی پہنچ سکے گا جب تم چاہو گے۔ وہ نظریں اس کے چہرے پر گاڑے بہت کچھ سوچنے میں مجبور تھی۔ ماضی عائشہ بیگم بھی بیرو کو اپنی بہو بنانے کے لیے ہرگز رضامند نہیں تھی۔ انہیں نہ ہی مانور پسند تھی اور نہ زمیرہ۔ ان کا بات چلتا تو اپنی بیٹی کی زندگی سے اس لڑکی کو کب کے نکال دیتی، جس کی معصومیت انہیں ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ پھپھو، آپ نے کہا تھا یزدان کی دلہن صرف میں بنوں گی۔ وہ غصے سے عائشہ بیگم کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ میں چاہتی تو میں بھی یہی تھی، مگر یزدان اس چالاک لڑکی کے پیچھے پاگل ہے۔ دوسرا داجان اور شہیر دونوں ہی اس رشتے کے لیے راضی تھے، میری اس معاملے میں ایک بھی نہ چلی۔ وہ یزدان کی آنکھوں میں میرو کے لیے محبت دے کر جلتی کرتی رہتی تھی۔ پھوپھا، آپ کے چاہنے نہ چاہنے سے اب کیا ہوگا؟ یزدان تو اب میری دسترس سے بہت دور چلے گئے۔ وہ مصنوعی اداسی چہرے پر سجائے ہوئے بولی۔ عائشہ بیگم اس کا اداس چہرہ دیکھا پل میں پگھل گئی۔ ان کے دلی خواہش سے اپنے اکلوتے بھائی کی بیٹی کو اپنے یزدان کی دلہن بنانے کی، لیکن اس معاملے میں کسی نے بھی ان کا ساتھ نہ دیا۔ ان کے پاس ایک راستہ تھا اور وہ تھا ان کا اکلوتا بھائی، جن سے انہیں بے حد محبت تھی۔ اسی محبت کے ہدف وہ وردہ کو اپنے بیٹے کے لیے سوچ چکی تھی، لیکن داجان اور شہید دونوں ہی اس کے ارادوں پر پانی پھیر چکے تھے۔ انہیں مانور سے بے تحاشا نفرت تھی، جس کی وجہ سے نہ تو وہ اپنے بیٹے کی محبت ٹھیک سے دیکھ پا رہی تھی اور نہ اس کی خوشیاں جو صرف اور صرف میرو کے ساتھ وابستہ تھی۔ ماضی
میرو یزدان اسپیشل زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی کہ اچانک ہونے والا یہ حادثہ ان کی زندگی میں ہلچل مچا گیا۔ عائشہ بیگم ایک دن احساس ہوئی کہ دوبارہ اٹھ ہی نہ پائی۔ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وہ ان سب کو اکیلا چھوڑ اپنے اگلے سفر کے لیے روانہ ہوگی۔ یزدان کو تو یقین ہے کہ اس کی زندگی میں اتنا بڑا سانحہ بھی ہو سکتا ہے۔ یقین کرتا بھی تو کیسے، ابھی صبح ہی تو انہیں صحیح سلامت چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے لگا اس کی زندگی اس سے خفا ہو چکی ہے، وہ گمسم سا ہو کر رہ گیا تھا۔ زندگی نے اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا، وہ خود سے بھی خفا ہو کر رہ گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سارے مرد عائشہ بیگم کو دفنا کر واپس لوٹے تھے۔ یزدان بغیر کسی سے بات کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرو اس کے درد کو خود پر محسوس کرتی، یہ تکلیف ایسی تھی جس کا کوئی بھی ازالہ نہیں تھا۔ وہ اس کو کمرے کی طرف جاتا دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا ٹرے میں رکھتی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ صبح سے بھوکا پیاسا کملایا سا گھوم رہا تھا۔ میرو اس کے لیے حقیقتاً فکر مند تھی۔ بے شک اس کا عائشہ بیگم کے ساتھ رشتہ بہت اچھا نہ تھا، وہ ذرا سی بات پر اس کو ڈانٹتی تھی۔ پچھلے 1 سال سے جب سے وہ یزدان کے نکاح میں آئی تھی، ان کا رویہ اس کے ساتھ انتہا سے زیادہ برا ہو گیا تھا، مگر اس نے کبھی ان کی باتوں کا برا نہ مانا تھا۔ مگر یزدان کی تو وہ ماں تھی۔ وہ بغیر دروازے پر دستک دیے اندر کی طرف بڑھی۔ جب وہ اسے صوفے پر سب سے لاتعلق سا بیٹھا نظر آیا، اس نے قدم اس کی جانب بڑھائے، کھانے کے ٹرے میز پر رکھ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ یزدان، اس نے قریب بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یزدان نے اپنی سرخ نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یزدان، کھانا کھا لیا؟ اب صبح سے ایسے ہی گھوم رہے ہیں؟ میں مانتی ہوں آپ کا غم بہت بڑا ہے، مگر جانے والوں کو کون روک سکتا ہے؟ ہم سب اسی کی تو امانت ہے، آج نہیں تو کل سب نے جانا ہے۔ وہ معصومیت سے پر لہجے میں بولی۔ جانتا ہوں، پر اس دل کا کیا کروں جسے صبر نہیں آ رہا۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا درد سے چور آواز میں بولا، آ جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ آپ کی پسندیدہ چیز لے کر ہی تو آزماتا ہے۔ وہ جتنی سمجھداری سے بات کرتی، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ محض 17 سال کی ہے۔ وہ کچھ نہ بولا، محض اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ میرو اس اچانک ہونے والی ابتداء پر گھبرا سی گئی تھی، مگر وہ اس کی حالت کے پیش نظر کچھ نہ کہہ سکی۔ یزدان، پہلے کھانا تو کھا لے، وہ اسے آنکھیں موندتا دیکھ کر فکر مندی سے بولی۔ مجھے بھوک نہیں، میں محض کچھ دیر سکون چاہتا ہوں، اس کی بات پر اپنی بند پلکوں کو کھولتا جواب دیتا دوبارہ آنکھیں موند گیا۔ میرو نے اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا، جانے اس کے من میں کیا سمائی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ سکون ملتے ہی وہ نیند کی گہری وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ اس کے سونے کا یقین کر کے اس نے اس کا سر صوفے پر رکھا، پھر بیڈ سے تکیہ اٹھا کر اس کے سر کے نیچے سیٹ کیا اور ایک نظر اس پر ڈالتی کھانے کی ٹرے لیتی باہر چلی گئی۔ زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، چلتی رہتی ہے۔ یزدان کی زندگی میں یہ حالات تو شاید ساری عمر رہنا تھا، مگر وہ سنبھل گیا تھا۔ اسی دوران جو چیز اس نے شدت سے نوٹ کی تھی وہ تھی میرو کے لیے اس کی فکر۔ وہ شاید اسے اداس نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ تو پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا۔ اب دل اس کی اتنی مہلسی پر اس کی طرف جھکا جا رہا تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہ اپنوں کی پہچان غم کی صورتحال میں ہی ہوتی ہے۔ ان کی زندگیوں کی اوراق 2 سال مزید آگے پلٹے۔ اس کے میرو کے نکاح کو 3 سال ہو چکے تھے۔ رات کو وہ اس کے کمرے میں اس سے اجازت طلب کر کے آیا تھا۔ وہ میرو سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اب اس کا ارادہ بہت جلد اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا تھا۔ میرو، بس کچھ دن اور تمہارا یہ یزدان تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے شدت سے بے قرار ہے۔ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا خود کو آئینے میں دیکھتا نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہے تھے، ساتھ ساتھ آنکھوں کے پردے پر رات کا وہ منظر لہرا رہا تھا جب یزدان اس کے نزدیک اس کے بیڈ روم میں موجود تھا۔ اسے اس کی یہ بات اتنی اچھی لگی کہ وہ اسے اس کی رضامندی پوچھنے آیا تھا۔ کیسے وہ انکار کرتی، محبت کی منزلوں پر وہ خود اس کے ساتھ قدم رکھ چکی تھی، اس سفر کی ہمراہی بن چکی تھی جہاں سے واپسی شاید ناممکن ہی تھی، اور وہ واپس آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ یزدان کے سنگ آگے آنے والے سارے راستے، ساری منزلیں پار کرنا چاہتی تھی۔ وہ خدا کا شکر کرتی نہ تھکتی تھی کہ یزدان اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اس کے قریب آنے کے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ وہ محبت میں شدت کا قائل تھا۔ وہ کئی دفعہ اسے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا۔ جب جب اس پر اپنا حق جتاتا، میرو کو وہ لمحہ بے حد پسند تھے۔ وہ شرمیلی سے مسکان چہرے پر سجائے اس کی محبت کے اظہار میں کھوئی تھی۔ چہرے پر اس وقت ڈیرو رنگ بکھرے تھے۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ آج اسے آفس سے آتے کافی دیر ہو گئی تھی۔
ورنہ وہ عموماً ٹائم پر ہی آتا تھا۔ لیٹ وہ تبھی ہوتا تھا جب اسے واقعی ضروری کام ہو۔ اسی دوران یہ ڈیوٹی میرو کی تھی کہ وہ اسے کھانا دے کر پھر ہی سوتی۔ وہ نیند کی اتنی کچی تھی کہ رات کو جلد ہی سو جاتی تھی۔ ماں کے ڈانٹنے پر وہ منہ بسوڑ کر اس کا انتظار کرتی تھی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ گھڑی نے جب 11 کا حصہ بھی عبور کیا اس کی بات ہوئی تھی۔ آنکھیں نیند سے بند ہونا شروع ہوئی تھی۔ جب گاڑی رکنے کی آواز پر اس نے حقیقتاً ہوش ہوئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جلدی جلدی کھانا دے گا اور سونے کے لیے چلی جائے گی۔ یزدان کے لاؤنج میں قدم رکھتے ہیں میرو سے دیکھا بولی، کھانا لاؤں؟ اس کی اتنی جلد بازی پر یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ بی بی اندر تو آنے دو یار۔ نہ سان لینے دیا نہ ہی فریش ہوا ہوں، آتے ہی کھانا کھانے بیٹھ جاؤں۔ یزدان اس کی جلد بازی پر چوٹ کھاتا ہوا بولا، مگر سامنے بی بی رو تھی جس کی اپنی ہی منطق تھی۔ ہاں تو میں کب سے یہاں فریز ہو کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں، جلدی آیا کرے ورنہ کھانا نہیں ملے گا۔ وہ ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ یزدان کا بھرپور کہہ کر لاؤنج میں گونجا، بیوی یہ ظلم مت کرنا، غریب سے بندہ ہوں، کہاں جاؤں گا؟ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا مصنوعی اداسی چہرے پر سجا کر بولا۔ صبح سے کام کر کے وہ تھکان ہوئی تھی۔ اس کی بیوی اپنی معصوم باتوں سے پل میں فریش سا کٹ گئی۔ اسے ساری تھکن پل میں دور ہوتی محسوس ہوئی۔ غریب بریب کوئی نہیں ہے اب، اس نے کہتے ہی منہ بسوڑا۔ ٹائم ضائع مت کرے، جلدی سے فریش ہو کر آئیے، کھانا گرم کر رہی ہوں، آپ کی وجہ سے میری نیند خراب ہوتی ہے۔ اسے جانے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی، زیادہ نیند نہیں آتی تمہیں؟ شادی کے بعد اچھے سے تمہاری نیندوں کا علاج کروں گا۔ اسے دیکھتا زمانی انداز میں بولا، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں کہ شادی کے بعد بھی میں ایسے ہی رہوں گی جیسے اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوں، اپنی مرضی سے سوؤں گی، کھاؤں گی، پیوں گی؟ اگر آپ مجھ پر حکم چلانا چاہتے ہیں تو میں ابھی آپ سے شادی سے انکار کرتی ہوں۔ اس کی باتوں کا مطلب سمجھتی بغیر گھوٹی ہوئی بولی، جانم انکار تو اب میں تمہیں کسی صورت بھی کرنے نہیں دوں گا۔ وہ قریب آتا اسے اپنے حصار میں لیتا، اس کے دائیں رخسار کو چومتا ہوا بولا، ہاں تو پھر آپ بھی وعدہ کرے جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، شادی کے بعد بالکل بھی نہیں بدلیں گے۔ اس کے حصار میں کھڑی اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتی ہوئی بولی، وعدہ رہا جانم، تمہارا یہ یزدان پوری دنیا کے لیے بدل جائے گا مگر اپنی میرو کے لیے کبھی نہیں بدلے گا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا ہوا بولا۔ اس کی اقرار پر وہ کھل سی گئی تھی۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا اس کے سر پر ہونٹ رکھتا فریش ہونے چلا گیا۔ جو بھی ہنستی ہوئی اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نائٹ ڈریس ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس فریش سا نیچے آئے۔ تب تک وہ اس کے لیے کھانا گرم کر چکی تھی۔ اس کو جاتا دیکھ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ والی کرسی کے قریب کھینچا بٹھا چکا تھا۔ میرو بھی خاموشی سے اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ جب تک میں کھانا نہیں کھا رہا تھا میرے قریب بیٹھی رہو۔ وہ محبت سے اسے دیکھتا کھانا شروع کر چکا تھا۔ تم نے کھایا کھانا؟ اس کے پوچھنے پر میرو نے محض اس بات میں سہ لایا، پھر بھی اسے اپنے ساتھ ساتھ کھلا رہا تھا۔ میرو نے چاند ایک نوالے لے کر بس کر دیا، اس کا واقعی من نہیں تھا۔ کھانا کھا کر میرو نے برتن اٹھائے، انہیں دھو کر ریک میں رکھا۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑا محبت سے پر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے فارغ ہونے پر یزدان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جیسے کچھ ہچکچاتے ہوئے اس نے تھام لیا۔ اسے لے کر باہر گارڈن میں آ گیا۔ ہم رخصتی کے بعد روز ایسے ہی گارڈن میں سیر کیا کریں گے اور وہ ساری چیزیں کریں گے جو میری میرو کو پسند ہو۔ وہ اس کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے بولا، ہفتے میں ایک بار لانگ ڈرائیو پر لے کر جائیں گے۔ وہ چمکتی آنکھیں اس پر ٹکا کر بولی، میں تو روز لے کر جانے کے لیے تیار ہوں، بشرطے تم اپنی نیند کا کچھ انتظام کر لو۔ وہ شرارتی نگاہیں اس پر ٹکا کر بولا، آپ تو ابھی سے میری نیند کے دشمن ہیں۔ وہ ہبکی سے رخ موڑ کی، کہاں یار، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، ناراض ہو گئی؟ وہ پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے کر تھوڑی اس کے کندھوں پر ٹکا گیا، نہیں۔ وہ اس کی طرف چہرہ موڑے یک لفظی جواب دے گی، دیکھنا ہماری زندگی بہت حسین ہوگی جس میں یزدان اور اس کی میرو اور ان کی ڈھیر ساری محبت ہوگی۔ میں زندگی کی ایک ایک پل کو تمہارے ساتھ کھل کر انجوائے کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ بہت ساری حسین یادیں بنانا چاہتا ہوں۔ دونوں کے نظریں اس وقت سامنے چمکتے چاند بانٹی اور وہ زندگی کے حسین خواب بن رہے تھے۔ وہ اس کے کانوں میں محبت بڑی سرگوشیاں کرتا اسے مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں کل صبح داجان سے بات کرنے والا ہوں، مجھے یقین ہے وہ ضرور مان جائیں گے رخصتی پر۔ اسے اتنے آگے والے ارادوں سے ظاہر کر رہا تھا۔ وہ ہوا ہن کی بٹی دیکھ اسے لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ رات بھی بہت ہو چکی تھی، اب واقعی اسے سو جانا چاہیے تھا۔ ہم عشق کے اس مقام پر ہے جہاں دل کسی اور کو چاہے تو گناہ ہوتا ہے۔ صبح ہوتے ہی داجان کے کمرے کے باہر موجود اس کے علاوہ شہید صاحب اور شاویز دونوں ہی وہاں موجود تھے، جنہیں یزدان نے یہ کہہ کر بلایا تھا کہ وہ ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ ہاں برہودار، بولو کیا کہنا ہے بھائی؟
اتنے ارجنٹ نوٹس پر سب کچھ ہنجامہ کیا۔ داجان ایک نظر اس پر اور ایک نظر شہیر شاویز پر ڈالتے ہوئے بولے، جو خاموشی سے یزدان کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ داجان بات واقعی بہت اہم ہے، وہ بلا وجہ کا سسپینس پھیلاتا ہوا بولا۔ داجان نے اسے ان نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ برخودار ادھر ادھر کی ہانک نہ بند کرو، سیدھا مدعے کی بات پر آؤ۔ یزدان کو اپنی شادی کی بات اپنے منہ سے کرتے تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ داجان کی نظروں سے گڑبڑاتا وہ فوراً سیدھا ہوا۔ اب کی بار جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں بے حد سنجیدگی تھی۔ داجان، میں چاہتا ہوں اب آپ میرو کی رخصتی کر دیں۔ ہمارے نکاح کو 3 سال ہو چکے ہیں، میرے خیال میں اتنا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو اتنا سمجھ چکے ہیں کہ اب ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور اب میں مزید میرو سے دور نہیں رہ سکتا۔ یقین مانیے، آپ کی پوتی ہے، بے انتہا محبت کرتا ہوں، اسے بہت خوش رکھوں گا۔ وہ اپنا بات مکمل کرتا خاموش ہو کر اب اس کی طرف دیکھنے لگا۔ داجان نے داد دینے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ صاحبزادے، ہم سمجھتے تھے ہمارا بس یہ چھوٹا بیٹا ہی بے شرم ہے، مگر ہمارا پوتا تو ان سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلا۔ انہوں نے ایک نظر شاویز پر ڈال کر پوتے کو تنزیہ نظر سے دیکھا، پر سامنے بھی یزدان تھا۔ بلا کا ڈیڈ اور بے شرم سے بلا کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر شاویز صاحب ہاں میں گڑبڑا کر رہ گئے۔ بابا جان، ادھر بلا میرا کیا ذکر؟ انہوں نے ہب کی بڑی نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ شہید صاحب نے نیچے منہ کر کے اپنی ہنسی چھپائی۔ اپنے چھوٹے بھائی کو یوں لپیٹ میں آتا دیکھا وہ ہنسی ضبط کر کے رہ گئے۔ شرم نہیں آتی اپنے دادا کے سامنے اپنی محبت کا یوں دھڑلے سے اظہار کرتے ہوئے؟ وہ شاویز کی دہائی کو اگنور کرتے یزدان کی طرف مڑے۔ داجان، کیسی شرم، میری منقوہ ہے، میں محبت کرتا ہوں، اگر اظہار کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ آپ میری توجہ رخصتی سے نہیں ہٹا سکتے۔ اگر داجان سیر تھے تو وہ 1.25 سیر تھا۔ ابھی وہ بچی ہے، پڑھی ہے، پھر بھی آپ کی بات پر ہم 1 سال بعد غور کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ اس کی باتوں کو سرے سے اگنور کرتے ہوئے بولے، ہاں یہ چاہے پوتی کے بڑا ہونے کا انتظار کرے، بے شک پوتا بوڑھا ہو جائے۔ ان کی باتوں پر جھنجھلایا سا بولا۔ کی بات پر ان تینوں کے فلک شگاف کہہ کے گونجے۔ یزدان نے ناراض نظروں سے سب پر ڈالی۔ داجان، آپ رخصتی کا انتظام کر دیں، انہیں بڑا میں خود کر لوں گا۔ اتنی بھی کوئی بچی نہیں، محترمہ 19 سال کی ہو چکی ہے۔ اگر آپ اب بھی نہ مانے تو میں خود ہی رخصت کروا لوں گا۔ ان کے کہنے کو اگنور کرتا ہوا بولا، اچھا بھائی، سوچتے ہیں کچھ اس بارے میں، پہلے میرو کی رضامندی تو کر لیں۔ اس کے سامنے ہار مانتے ہوئے بولے، میرو کو کوئی اعتراض نہیں، آپ رخصتی کی ڈیٹ فکس کریں۔ اس عمل کو مزید طوالت میں ڈالتے وہ برجستگی سے بولا، ہاں بھائی، ہمارے پوتے کو بہت جلدی ہے۔ شاویز، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ وہ پوتے کی بے قراریوں پر محض اسے گھور کر رہ گئے۔ نہیں بابا جان، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ داجان کو جواب دیتے یزدان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یزدان، ہمارے لیے میرو ہی ہماری زندگی کی ساری خوشیوں کی وجہ ہے، ہماری اور مانور کی زندگی کا کل اثاثہ۔ تم یقین مانو، ہماری زندگی میں جو مسکراہٹیں ہیں وہ محض میرو کے دم سے ہے۔ ہم انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری زندگی ہماری چھوٹی سی گڑیا ہے، بس اتنا کہیں گے، انہیں خوش رکھے گا، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ان کے لہجے میں میرو کے لیے محبت ہی وہ فکر مندی سے یزدان کی طرف دیکھا بولے۔ انہیں یقین تھا کہ یزدان میرو کو بہت خوش رکھے گا، مگر وہ ایک باپ تھے، کیسے اپنے اکلوتی بیٹی کے لیے فکر مند نہ ہوتے۔ چاچو، میں میرو کو بہت خوش رکھوں گا، یقین مانے، کبھی اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ان کا ہاتھ تھامتا یقین دلانے والے انداز میں بولا شاویز اس کی بات پر ہمیں سر ہلا کر رہ گئے۔ شاویز نے محبت سے اسے گلے سے لگایا۔ مبارک ہو یزدان۔ شہیر بھی بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے بولے۔ یزدان باپ سے ملتا داجان کی طرف آیا۔ داجان نے بھی اس کی پیشانی پر پیار کے سب کے باہمی مشورے پر اس مہینے کی آخری جمعے کو رخصتی کا فریضہ انجام دینے کا فیصلہ ہوا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ میرو بیڈ پر لاپرواہی سے بیٹھی سامنے چلتی اسکرین پر چلتی باربی مووی دیکھنے میں مصروف تھی۔ شاویز نے دروازہ کھولا تو وہ بغیر حجت کے کھل گیا۔ وہ بیٹی کے بچوں والے انداز پر محض مسکرا کر رہ گئے۔ ان کی میرو سے محبت مثالی تھی، انہوں نے شاید ہی اپنی زندگی میں اسے کبھی ڈانٹا تھا۔ اکثر مانور کی ڈانٹ پر بھی وہ اسے بچاتے آئے تھے۔ آ جاؤ، وہ اجازت طلب کرنے والے انداز میں بولے۔ آئیے نا بابا، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ وہ مووی بند کرتی سیدھی ہو بیٹھی۔ اس کے قریب آئے بیڈ پر بیٹھے اسے اپنے حصار میں لے چکے تھے۔ اس کے معصوم چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ میری گڑیا کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ یزدان ٹھیک تو پڑھا رہا ہے؟ اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے بولے۔ یزدان کے ذکر پر ڈیرو رنگ اس کے چہرے پر بکھرے۔ جی بابا، اچھے سے پڑھاتے ہیں۔ وہ یزدان کے ذکر پر جھجکتی ہوئی بولی، میری چھوٹی سی گڑیا کتنی بڑی ہوگی کہ اسے کسی اس کا حقدار اس کو لینے آنے والا ہے۔ ابھی وہ کل کا دن نہیں لگتا ہے جب گلابی کمبل میں لپٹی چھوٹی سی گلابی گڑیا مجھے پکڑائی گئی تھی۔ وہ اب دیدہ ہوتے اس کے ہاتھوں کو چوم کے میرو بھی روتے ہوئے ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ گڑیا، یزدان رخصتی چاہتا ہے،
انہوں نے آپ سے بات کی؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے ہوئے بولے۔ اس نے محض اسباب میں سر ہلایا۔ کوئی اعتراض تو نہیں اگر آپ کے بابا آپ کی رخصتی کا فیصلہ کرے؟ وہ رخصتی سے پہلے اسے تصدیق چاہتے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا ان کی بیٹی ان کا مان کبھی نہیں توڑ سکتی۔ میرو نے ان کے ساتھ لگے نفی میں سہ لایا۔ پھر وہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھے اس کی بے معنی گفتگو سنتے رہے، کیونکہ اب میرو کو چپ کروانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بڑی توجہ سے اس کی ایک ایک بات سن رہے تھے۔ ماضی، یزدان میرو ماضی اسپیشل۔ سب گھر والوں کی باہمی رضامندی سے گھر میں شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ ساری شاپنگ یزدان نے میرو کی پسند سے کی تھی۔ بڑی تیزی سے دن آگے کو سرکتے جا رہے تھے۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے میرو کو مایوں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس رسم پر یزدان بے حد جنجلایا سا گھوم رہا تھا۔ اب اس فضول سی رسم کا جواب طلب کرنے دادا جان اور دادی کے کمرے میں موجود تھا۔ اس کے مطابق ایسی کوئی رسم تھی ہی نہیں۔ دادی جان، یہ کیسی عجیب سی رسم ہے کہ ہم اب شادی تک میرو کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کوشش کے باوجود اپنے لہجے کی جنجلاہٹ نہ چھپا سکا۔ کیا بولے جا رہے ہو؟ یہ کوئی فضول سی رسم بالکل بھی نہیں ہے۔ بالکل میرو کا اب تم سے پردہ ہے۔ اب تم اس کے آس پاس بھٹکتے نظر نہ آؤ۔ وہ تنبیہ کرنے والے انداز میں بولی۔ واہ بہت ہو، یہ اچھا ہے، شوہر سے پردہ کروا دو۔ اور وہ چڑیلے جو دن رات اس کے سر پر سوار تھے، اگر میری بیوی کو نظر لگا دی تو؟ وہ لڑکیوں کے گروپ پر چوٹ کرتا ہوا بولا جو اس وقت میرو کے گرد گہری پہرہ داری کر رہی تھی۔ دادا جان پوتے کے انداز پر مسکرا کر رہ گئے، جبکہ دادی جان نے پوتے کی بے شرمی پر دوپٹہ منہ پر رکھ کر ہنسی دبائی۔ یزدان، ویسے کچھ شرم کرو، آپ کی بیوی کچھ دنوں تک آپ کے پاس ہوگی، بس کچھ دن انتظار کر لے۔ دادی جان نے اسے سمجھانے کی ناقص کوشش کی۔ اوکے، کوشش کروں گا آپ کی پوتی سے دور رہنے کی، وہ منہ کے زاویے بگاڑتا ہوا بولا۔ ان کے سمجھانے پر اس نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ دادی جان اس کے سمجھ آنے پر سکون کا سانس لے کر رہ گئی۔ آخر دن سرکتے گئے اور آج مایوں کا دن آ پہنچا۔ مایوں کا انتظام بہت زیادہ بڑے پیمانے پر نہیں کیا گیا تھا۔ حویلی کے لان کو خوبصورتی سے بڑکی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف سٹیج بنا کر اس پر صوفے سیٹ کر دیے گئے تھے۔ ہر طرف خوبصورت لائٹ جلتی ماحول کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ میرو نارنجی رنگ کا لہنگا پہنے ہر دیکھنے والے کی آنکھ کو حیران کر رہی تھی۔ پھولوں کا زیور پہنے وہ خود بھی مہکتا گلاب لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں گجرے پہن رکھے تھے، ماتھے پر پھولوں کا چھوٹا سا مانگ ٹکا اور کانوں میں بالیاں جو اسے بے تحاشا حسین دکھا رہی تھی۔ ہری آنکھوں میں سنہرے خواب سجا رکھے تھے۔ چہرے کسی بھی آرائش سے پاک ویسے ہی دمک رہا تھا۔ ہونٹوں پر محض ہلکا سا گلابی گلوز لگایا گیا تھا۔ دوسری طرف یزدان گرے کلر کی کرتا شلوار میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ محبت کو پا لینے کی سوچ پر اس کی چھب ہی نرالی تھی، جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ آنکھیں خوشی سے بے تحاشا چمک رہی تھی۔ ہلا گلا کرتے دوستوں اور کزنوں کے ہمراہ یزدان آ کر اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ ان کے دوستوں اور کزنوں نے خوب رونق لگائی تھی۔ ہر طرف خوشیوں کی شادیانے بج تھے اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ لمحے اس کے لیے بے حد خاص تھے۔ کچھ دیر بعد میرو، نشوا اور کچھ دوستوں کے ہمراہ اسی کی طرف آتی نظر آئی۔ چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر چہرہ چھپایا گیا تھا۔ یزدان کا دل اس کا چہرہ دیکھنے کو شدت سے دھڑکا۔ پچھلے 5 دنوں سے وہ اس کی جھلک تک نہ دیکھ پایا تھا۔ اس بے قرار دل کو اس کی جھلک دیکھ کر سکون ملنا تھا۔ اس کو قریب آتے دیکھ کر وہ اسٹیج کے کونے پر کھڑا ہوتا، ہاتھ اس کی طرف بڑھا چکا تھا، جیسے دھڑکتے دل کے ساتھ میرو تھام چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگاتا نرمی سے لب رکھ چکا تھا۔ ہر طرف ہونٹنگ کا شور ہونے لگا تھا۔ سب کے سامنے اس کی جسارت پر میرو کے قدم لڑکھڑائے تھے، مگر وہ اسے سہارا دیتا اسٹیج پر چڑھ چکا تھا۔ میرو زندگی میں پہلا قدم مبارک ہو جانے وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے احتیاط سے صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ میرو کے لب اس کی بار بار مسکراہٹ میں ڈلے، دل کی دھڑکن تو اس کے نزدیک آنے سے 100 کی سپیڈ پکڑ چکی تھی۔ اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھا، اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اتنے مہینوں کی موجودگی میں اس کی جسارتیں اس سے سرخ کر گئی تھی۔ ہاتھ چھوڑیے، یزدان کو دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ اس کے ہاتھ میں دب اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئے بولی۔ سارے یہی سوچیں گے، یزدان اپنی میرو سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ اس کے قریب جھکتا سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا۔ ان سب میں اس نے اس کا ہاتھ بالکل بھی نہیں چھوڑا تھا، بلکہ وہ ڈیٹ پر اس کے پیچھے سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ گزارتا اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ میرو نے اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹی، مگر وہ بھی ڈیٹ واقع ہوا تھا۔ مجال تھا کہ وہ 1 انچ بھی ہلا ہو، میرو محض دانت پیس کر رہ گئی۔ ان سب میں بھی یزدان بے چین سا تھا۔ وہ دوپٹے کے نیچے چھپا اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔
کچھ سوتے ہوئے اس نے کسی کو موبائل سے پیغام بھیجا. اس کا دوست اس کا اشارہ ملتے ہی کام پر لگ چکا تھا. اس کا اشارہ ملتے ہی اس کا دوست مین سوئچ بند کر چکا تھا. ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا تھا. میرو نے گھبرا کر اس کا بازو تھاما. ریلیکس ریلیکس، میں ادھر ہی ہوں تمہارے پاس، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا. پھر اندھیرے کا پردہ اٹھاتے اسے کمر سے تھامے لان سے باہر ایک سنسان گوشے میں آ گیا جہاں اس وقت کوئی نہ تھا. میرو نے اس افطار پر گرنے سے سنبھلنے کے لیے اسے مضبوطی سے تھاما. اس نے پلر کے نزدیک لا کر اس کی کمر سے ہاتھ ہٹایا. میرو نے گرنے کے ڈر سے پلر سے ٹیک لگائی. یزدان کیا کریں، کوئی دیکھ لے گا، وہ اندھیرے میں ہی اسے سے بولی جو اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا. چاند کی ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی. وہ اس کی کہاں سن رہا تھا، وہ تو محض اپنے دل کی آواز سن رہا تھا. دل کی دھڑکنیں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار تھی. جانتی ہو نا، پچھلے 5 دنوں سے تمہیں دیکھا نہیں، اس لیے جان جا رہی ہے. اس کے کان کے قریب جھکتا سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا. بولتے ہوئے اس کے لب میرو کے کان کے لو کو چھو رہے تھے. اتنا کہتے ہی اس نے میرو کے چہرے پر موجود گھونگھٹ اٹھایا تھا. وہ سٹل وہیں کھڑا رہ گیا. وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی، مایوں کے جوڑے میں وہ چاند کی طرح دمک رہی تھی. کچھ اس کی قربت پر اس کے چہرے پر ڈھیروں رنگ بکھرے ہوئے تھے. ماشاءاللہ، اس کے حسین چہرے کو دیکھ وہ ہلکے سے بڑبڑایا. جان لینے کا ارادہ ہے. اس کے حسن کے آگے وہ چاروں شانے چت ہوا تھا. گہرا سانس لیتے اس کے ناک سے اپنی ناک جوڑ گیا. پھر اس کے قربت میں سانس بھی روک گئی تھی. اس کی گرم سانس اپنے چہرے پر پڑتے ہوئے اچھے سے محسوس کر سکتی تھی. اس کے بازو میرے کے گرد مضبوطی سے حل ہو چکے تھے. وہ اس کی تیز دھڑکنوں کی آواز بخوبی سن رہا تھا. دل چاہ رہا تھا تو میں سب سے دور اپنے ساتھ لے جاؤں. سارا زمانہ ظالم سماج بنا ہے، ابھی 2 دن مزید ہیں. ہائے کیسے انتظار کروں. وہ ٹھنڈی آب بٹا ہوا بولا. 2 دن ہیں، میں ایسے گزر جائیں گے. وہ نہایت دھیمی آواز میں بولی. اگر وہ اس کے قریب نہ کھڑا ہوتا تو وہ اس کی آواز سن نہ پاتا. ایسے نہیں گزریں گے جانب، میرے لیے ایک ایک پل صدیوں جیسے ہے. وہ گہری سانس بھر کر اپنا چہرہ پیچھے کر گیا. غور سے اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے کھڑی تھی. یزدان نے اس کے بعد آنکھوں پر ہونٹ ٹکایا تو پٹ سے آنکھیں کھل گئی. اس کا چہرہ دیکھ وہ بے خود ہو رہا تھا. اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتا اس کے ایک ایک نقش کو ہونٹوں سے چھونے لگا. میرو کپ کپاتے ہوئے اس کا کندھا تھام کے وہ مزید مضبوطی سے اس کی کمر کو جکڑ اپنے ساتھ لگا گیا. کتنے ہی لمحے وہ اسے خود میں بینچے کھڑا تھا. میرو اس کے دل کے مقام پر سر ٹکائے اس کی دھڑکنوں کا رقص سن رہی تھی. وہ کتنی ہی دیر ایک دوسرے میں کھوئے کھڑے رہے. ارد گرد کا تو جیسے ہوش ہی نہ تھا. سب موبائل کی رنگ ٹون نے یہ فسو توڑا تھا. یزدان نے پیچھے ہوتے موبائل نکال کر دیکھا جہاں اس کے دوست کا میسج جگمگا رہا تھا. چلے لائٹ آنے والی ہے. اس کا گھونگھٹ واپس الٹتا اس کا ہاتھ تھامتا واپس لان کے جانے بڑھا. اس کے باتوں سے اتنا اندازہ اسے ہو چکا تھا کہ یہ لائٹ اسی نے بند کروائی ہے، مگر وہ ایک لفظ بھی بول نہ سکی. ابھی تو اپنی دھڑکنوں کا شمار کر دی جو اس کی قربت پر اس قدر بڑھ گئی تھی. وہ اسے واپس لا کر اسٹیج پر بٹھا چکا تھا. ان کے بڑھنے کے چند پل بعد ہی لائٹ آ چکی تھی. مایوں کی یہ رسم خیر و عافیت سے انجام پائی تھی. سارے مہمان تقریباً اپنے اپنے گھر جا چکے تھے. چند ایک مہمانوں کے علاوہ یہ تقریباً رات کا وقت اپنے قریب ٹھہری ساری لڑکیوں کو تھکان کا بہانہ کر کے بیچ چکی تھی. اس نے ایک کمرے میں آ کر سکون کا سانس لیا. جو پچھلے کچھ دنوں سے مچھلی بازار بنا ہوا تھا آج بڑی مشکل سے دادی جان سے کہہ کر اس نے سب سے جان چھڑوائی تھی. وہ ابھی تک مایوں کے لباس میں ملبوس تھی. دوپٹہ اچھے سے پینوں سے سیٹ کیا گیا تھا. جس نے جنجلا کر دوپٹے پر لگی پینوں کو دیکھا، ویسے حد ہے ان بیوقوفوں نے اتنی بینے لگا دی. اس نے بڑبڑاتے ہوئے پینے نکالی تھی. ساتھ ساتھ نشوا اور اپنی کزن کو غائبانہ گوڑی سے نوازا تھا. کیونکہ آج بیوٹیشین کو بالکل بھی نہیں بلوایا گیا تھا، اس نے کوئی میک اپ نہ کیا تھا، اس لیے اس کی کزن نے اس کا دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیا تھا. چونکہ اسے اب اپنی جان کا عذاب لگ رہا تھا. پینے نکال کر وہ دوپٹہ اتار کر لاپرواہی سے صوفے پر ڈال چکی تھی. ہاتھوں میں پہنے ان گجروں کو اتارتی وہ بالوں میں لگی پین اتارنے لگی. لمبے گھنے بال پیچھے کمر پر بکھرے تھے. یزدان نے کمرے میں قدم رکھ کر احتیاط سے دروازہ بند کیا تھا. ہائے پر سزا، ویسے دوپٹے کے بغیر زیادہ اچھی لگ رہی ہو. ہائی پرنسس، ویسے دوپٹے کے بغیر زیادہ اچھی لگ رہی. وہ کمرے میں داخل ہوتا آنکھ مارتا ہوا بولا. میرو نے اسے بھرپور گوڑی سے نوازا. اب کچھ دیر پہلے گزرے قربت کے وہ لمحے نہیں بولی تھی. وہ جن کے تھا پھر نازل ہو گیا تھا. میرو نے دوپٹہ اٹھا کر خود پر اوڑھا، پھر کڑے تیوروں سے اس کی طرف مڑی. آپ کو اپنے کمرے میں سکون نہیں ہے جو بار بار جن کی طرح نازل ہو جاتے ہیں؟ بے شرم کہیں کے. وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی. میں تو یہاں تمہیں باہر لے کر جانے آیا تھا. سوچا تھا کچھ پل ساتھ گزاریں، پھر تمہیں تمہاری فیوریٹ آئس کریم بھی کھلاؤں گا، مگر افسوس تم نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں.
وہ مصنوعی اداسی چہرے پر سجاتا ہوا بولا۔ میرو نے اس کی باتوں میں سے محض آئس کریم والی بات دھیان سے سنی ہے۔ میں چل رہی ہوں، چینج تو کرنے دے۔ اس کو باہر جاتا دیکھ اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ اس کی چالاکی پر وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ یزدان نے اس کے ماتھے پر جھولتے ٹیکے کو دیکھے جو اپنی جگہ سے ہلتا ایک ساربا ہو گیا تھا۔ یزدان نے وہ ٹیکہ اتار کر نرمی سے اپنے لب ماتھے پر رکھے تھے۔ جلدی سے چینج کر لو، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کا گال چومتا بیڈ پر لیٹتا موبائل چلانے لگا۔ میرو جلدی میں جو ڈریس ہاتھ لگا اسے لیتی واش روم میں بڑھ گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ نکلی سی باہر نکلی جو کالے رنگ کا چارٹ فراق پہنے چاندی کی دمک رہی تھی۔ گوری رنگت پر کالا لباس بے تحاشا جج رہا تھا۔ مزید 5 منٹ بعد وہ دوپٹہ صاحبہ جس طرح سے سجاتی پیروں میں نازک سے چپل پہنے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ چلیے یزدان، میں ریڈی ہوں، وہ میٹھی سے آواز میں بولی۔ یزدان نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ لڑکی اسے تسخیر کرنے کا ہر ہنر جانتی تھی۔ میں نے جانے کا ارادہ بدل دیا ہے، اب میں تمہارے ساتھ خوبصورت سے لمحے گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھتا اسے کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ نو، یہ چیٹنگ ہے، اب میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے آپ تو ہر حال میں آپ کو مجھے آئس کریم کھلانی ہوگی۔ وہ نو کو لمبا کھینچتی چیختی ہوئی بولی۔ اور تم جو چیٹنگ کرتی ہو، مظلوم سے بندے پر اپنی خوبصورتی کے تیر چلاتے ہو۔ وہ کیا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بڑبڑایا، جی نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی باتوں پر کھلکھلاتی ہوئی بولی۔ اپنے لیے اس کی یہ دیوانگی بے حد اچھی لگی تھی۔ چاہے جانے کا یہ احساس کتنا انوکھا تھا، کتنا پیارا تھا۔ آپ اس کا کوئی بندہ دیکھ لینا تو مجھے تو کبھی یقین نہ کرے کہ میں وہی یزدان ہوں جو ان کی سانسیں خشک کیے رکھتا ہوں۔ کسی کام کا نہیں چھوڑا مجھے۔ اس کے لہجے میں واضح شرارت کی رمق تھی جسے محسوس کر کے میرو اس کے کندھے پر ایک مکہ جڑ گئی۔ اس کے حسین چہرے پر سے اس کی نظریں ایک پل کو بھی نہ ہٹی تھی۔ آپ مجھے تنگ مت کریں، جلدی سے لے کر جائیے ورنہ میں آپ سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی، وہ انگلی اٹھاتی وارننگ دینے والے انداز میں بولی۔ یہ ظلم نہ کرنا بیوی، تم بات نہیں کرو گی تو تمہاری یہ میٹھی سی آواز کیسے سنوں گا؟ وہ اسے ساتھ لگاتا اس کے بالوں میں ہونٹ ٹکا گیا، پھر اس کا ہاتھ تھاما باہر کی جانب بڑھا۔ بڑے احتیاط سے دروازہ کھلا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، اندھیرے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے احتیاط سے ایک ایک قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ آ تو گئی تھی مگر اب اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ یزدان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کتنی باتیں بنائیں گے۔ وہ سرگوشی کی آواز میں اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، تم میری منکوہا ہو، کوئی غیر نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ سہلاتا، ساتھ ہونے کا یقین دلاتا ہوا بولا۔ اسے گاڑی میں بٹھاتا، خود بھی فرنٹ سیٹ پر سوار ہو چکا تھا۔ اسی دوران اس نے ایک پل بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، جسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا ہو۔ میرو کو واقعی اس کے ساتھ کا بھرپور یقین ہوا۔ اب اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا بلکہ اسے یقین تھا کہ جب اس کا یزدان اس کے ساتھ ہے اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی میرو کے لیے سب سے لڑ جائے گا۔ یزدان ایک کار ایک آئس کریم پارلر کے باہر روکی، پھر اس کے لیے آئس کریم لاتا اسے کھانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ بس محبت بڑی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے میٹھا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میرو نے آئس کریم والا ہاتھ اس کے سامنے کیا جسے وہ ہلکا سا چکھ کر پیچھے کر چکا تھا۔ اسے پتہ تھا یزدان کو میٹھا نہیں پسند، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنی میرو کو کبھی بھی نہ نہیں کرے گا۔ اس کے آئس کریم کھا لینے پر وہ فاتحانہ مسکرائی تھی۔ یزدان، آپ کو میٹھا کیوں نہیں پسند؟ وہ آئس کریم سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے اسے سے سوال کر گئی۔ کیونکہ میرے پاس میری میٹھی سی میرو ہے جس کے سامنے مجھے ہر چیز پھیکی لگتی ہے۔ اس کے جواب پر وہ بھرپور انداز میں کھلکھلائی تھی۔ ہائے اللہ یزدان، آپ سچ میں بہت فنی ہے، اسے دیکھتی ہنستی ہوئی بولی۔ اچھا، پر بھی کچھ دیر پہلے کوئی مجھے بے شرم کہہ رہا تھا۔ اپنی بات پر اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا وہ ہلکا سا ہنسا، پھر اسے لے کر وہ بیچ سائڈ پر آیا جو خالی پڑا تھا۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، جہاں ایک طرف رات کے اندھیرے میں چاند کی روشنی پانی پر پڑتی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی، وہیں دوسری تو کالی اندھیری رات میں پھیلتا وہ سناٹا کچھ خوف سا بھی پھیلا رہا تھا۔ کچھ دور سے کتوں کو بھونکنے کی آوازوں پر میرو ڈر کر اچھلی اور اس کے سینے کا حصہ بنی۔ وہ وہاں پھیلے سناٹے کو اگنور کرتی خود کو ہمت دیتی اس خوبصورت نظارے کو دیکھ رہی تھی، مگر رات کے اندھیرے یہ خوفناک آواز اس کی ساری بہادری ہوا کر کے لے گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہاں کتنا اندھیرا ہے، چلیے نا، یہاں مجھے نہیں دیکھنا کچھ بھی۔ وہ خوف زدہ ہوتی تقریباً رو دینے کو تھی۔ اسے ساتھ لگاتا آہستہ سے اس کا سر تھپکنے لگا۔ میرو میری جان، میں ادھر ہی ہوں آپ کے ساتھ، پھر کیسا ڈر؟ ادھر میری طرف دیکھو، اس کا چہرہ سامنے کرتا محبت بڑے انداز میں بولا، اس کی آنکھوں میں دیکھتی جہاں وہ اپنے ساتھ ہونے کا بھرپور یقین دلا رہا تھا۔ یزدان اسے ساتھ لگائے ہی آگے بڑھا، مگر اب کی بار اس کا چہرہ سامنے سمندر کی لہروں پر تھا۔ جانے کتنی دیر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے وہاں ننگے پیر واک کرتے رہے۔
ہوا میں ہلکی بڑھنے لگی یہ ٹھنڈی ہوا ان دونوں کو ہی بہت بلی لگ رہی تھی۔ شکریہ یزدان، مجھے بہت اچھا لگا یہاں کر، یہ میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا، میں نے بہت انجوائے کیا۔ وہ چہرہ اونچا کرتی اس کی طرف دیکھ کر بولی، مجھے بہت خوش ہوئی کہ تم نے ہر پل کو انجوائے کیا، اب میں نے تمہارے لیے سب کیا، اب تم بھی مجھے ایک میٹھی سی کس دو۔ وہ سنجیدگی سے بولتا، آخر میں پٹری سے اترتا شرارت سے بولا۔ بیرو نے اسے پیچھے کو دھکیلا، وہ اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ اس کی گرفت میرو پر بہت نرم سی تھی، اس لیے وہ فوراً ہی اس کے حصار سے آزاد ہوتی آگے کی طرف بھاگی۔ چیٹنگ ہے میرو، واپس آؤ۔ وہ دور سے اسے دہائی دیتا اس کے پیچھے بھاگا۔ کچھ دیر میں ہی وہ اسے پکڑ اپنے گوش میں قید کر چکا تھا۔ اب کہاں جاؤ گی بچ کر؟ اپنی ناک اس کی گردن پر سہلاتا ہوا بولا، پھر جگہ جگہ ہونٹ رکھتا اسے کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ یزدان چھوڑیے، گدگدی ہو رہی ہے، وہ کھلکھلاہٹوں کے درمیان بولی۔ اس کی بات پر سچ میں اس کی گدگدی کرتا اس کی کھلکھلاہٹوں میں اضافہ کر گیا۔ بس کرے یزدان، وہ پھولی ہی سانسوں کے درمیان بولی۔ یزدان ہاتھ پیچھے ہٹاتا اسے لیے ڈیڑھ پر بیٹھ گیا، جہاں اس کے حصار میں چھپی اس کے سینے پر سر رکھتی جانے کون کون سی فرمائشیں کر رہی تھی، جسے یزدان توجہ سے سنتا، اس کی ایک ایک بات نوٹ کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی ایک ایک فرمائش پوری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یزدان، مجھے نہ ترکی بھی جانا ہے، ہمیں وہ خوبصورت سا ملک آپ کے ساتھ دیکھنا ہے، آپ لے کر جائیں گے نا؟ وہ امید میں نظر سے اس پر ٹکا کر بولی۔ یزدان نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، جس پر میرو کے چہرے پر بھی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ ابھری۔ یہ وہ رات تھی جس میں یزدان نے اس کے چہرے پر سے ایک لمحے کے لیے بھی مسکراہٹ جدا نہ ہونے دی تھی۔ اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھتے یزدان نے دل سے دعا کی تھی، اس کی میرو یوں ہی مسکراتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ ایک بھرپور رات باہر گزار کر آئے تھے، جہاں یزدان کی محبت بڑی سرگوشیاں اور میرو کی شرمیلی سی کھلکھلاہٹیں تھیں۔ ان کی زندگی کی وہ آخری رات تھی جہاں دونوں بھرپور طریقے سے مسکرائے تھے۔ ان کے اس خوبصورت سے رشتے کو نظر لگ چکی تھی جو ان کو ایک دوسرے سے دور کرنے والی تھی۔